السلام علیکم جی، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید۔ بہت معذرت کہ نیٹ ورک کے انسٹیبل ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی۔ ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور کائنڈلی اگر کسی وقت دیر لگ جائے کرے تو میری طرف سے معذرت قبول کیا کریں۔ چلیے چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ حوریہ کو ہر کام کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ کچن میں نہیں جا سکتی تھی، ہر کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نوکروں نے تو اسے بالکل کچن میں آنے سے منع کر دیا، جبکہ مقدم شاہ نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اب تو وہ اس کی جان ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور سویرا انہیں دیکھ کر جل بھن جاتی۔ مقدم اپنے کمرے میں چینج کرنے آیا تو وہ بول اٹھی، میں بھی پریگننٹ ہوں۔ اور اس کی یہ بات سن کر مقدم کا دل چاہا کہ اسے رکھ کر دو لگا دے، لیکن پھر بھی اسے سنانے والے انداز میں بولا، حوریہ کی کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے۔ اور اس بات نے سویرا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تو حوریہ کی اہمیت اس لیے تھی کیونکہ وہ مقدم شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اگر سویرا ایسا ہونے ہی نہ دے تو سویرا نے اپنے شاطر دماغ میں چال چلتے ہوئے سوچا، اور اس کی اس چال میں اماں سائیں نہیں بلکہ رضوانہ پھپھو اس کے ساتھ شامل تھیں۔ حیدر نے کمرہ عروسی میں قدم رکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گڑیا لیے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر نظر انداز کرتی پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ کافی دیر اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں تمہاری مونچھوں کو ہاتھ لگاؤں؟ وہ آہستہ آواز میں منمنائی۔ حیدر خاموشی سے اسے گڑیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ابھی بھی اپنی گڑیا سے ہی مخاطب ہے۔ تم بولتے نہیں ہو؟ اس بار نوری نے باقاعدہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھ سے بات کر رہی تھی؟ حیدر کو حیرانگی ہوئی۔ ظاہری سی بات ہے، تم سے بات کر رہی ہوں، میری گڑیا کی تو مونچھ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، اس نے اپنی دونوں گڑیا کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ میں پوچھ رہی تھی میں تمہاری مونچھوں کو ہاتھ لگاؤں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جیسے اسے اپنی بات دہرانا پسند نہ ہو۔ آج تک کسی کی ہاتھوں کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حیدر شاہ کی مونچھ تک جائیں، لیکن تم حق رکھتی ہو۔ تم مجھ سے بات کر رہی تھی؟ حیدر کو حیرانگی ہوئی۔ ظاہری سی بات ہے، تم سے بات کر رہی ہوں، میری گڑیا کی تو مونچھ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، اس نے اپنی دونوں گڑیا کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ میں پوچھ رہی تھی میں تمہاری مونچھوں کو ہاتھ لگاؤں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جیسے اسے اپنی بات دہرانا پسند نہ ہو۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حیدر شاہ کی مونچھ تک جائیں، لیکن تم حق رکھتی ہو۔ حیدر آہستہ سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اپنے چہرے پہ لے آیا، جبکہ نوری نے اپنی گڑیا کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی مونچھوں کو بل دینے لگی۔ دیکھو، اب تمہاری مونچھیں ایسے ہی اوپر رہنی چاہیے، تم میرے گڈے ہو نا، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی رہنا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گی میں بالکل ویسا ہی رہوں گا، لیکن پھر تمہیں بھی تو میری بات سننی ہوگی نا، اور ماننی بھی ہوگی۔ آج کے بعد تم مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہہ کر پکارو گی۔ اپنے کھیل کو تم اسی کمرے تک محدود رکھو گی۔ اس کمرے میں تمہاری پہچان جو بھی ہو، لیکن اس کمرے کے باہر تم حیدر شاہ کی بیوی ہو۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اس نے سمجھاتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مطلب میں کھیلنے نہیں جا سکتی؟ وہ منہ کھول کر پوچھنے لگی۔ ہم دونوں یہاں کھیلا کریں گے، تم جو کھیل کہو گی ہم وہ کھیلیں گے، لیکن اس کمرے کے باہر تمہیں بڑے لوگوں کی طرح رہنا ہوگا، جیسے بی بی جی رہتی ہیں۔ اس کے دماغ میں فوراً ہی حویلی کی عورتوں کا عکس گھوما۔ حیدر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہاں بالکل ویسے ہی، حیدر نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ گڈے، تم صرف میرے گڈے ہو اور میں صرف تمہاری گڑیا۔ تم صرف میرے ساتھ کھیلو گے اور میں صرف تمہارے ساتھ۔ اگر تم اس اقرا اور ندا کے ساتھ کھیلنے گئے تو میں تم سے کٹی کر لوں گی، اس نے دھمکی دیتے ہوئے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں مجھے منظور ہے نور، چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، اب ہم کل کھیلیں گے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نور نہیں، میرا نام نوری ہے، نوری نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارا نام نور العین حیدر شاہ ہے اور تمہارا شوہر تمہیں نور کہہ کر پکارے گا۔ چلو اب اور باتیں نہیں، چلو لیٹ جاؤ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور اس پر کمبل ٹھیک کرنے لگا۔ میں تم سے تمہاری ہر خوشی چھین لوں گی حوریہ، تمہاری خوشی کی یہ وجہ بھی تم سے دور کر دوں گی۔ سویرا کمرے میں تیز تیز ٹہلتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ آج اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مقدم اس کے حسن کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنی اولاد کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ کتنی صفاقی سے اس کے منہ پر وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ بچہ اس کا ہے۔ اتنا کیوں خود کو تھکا رہی ہو سویرا، میں جو کہہ رہی ہوں نا تم بس وہ کرو، وہ بچہ بھی راستے سے ہٹ جائے گا اور شاید مقدم بھی حوریہ کو کبھی منہ نہ لگائے۔ کل شام کو دادا سائی نے حیدر اور اس گاؤں کی گوار
کی دعوت رکھی ہے اور وہیں میں حوریہ سے اس کی ہر خوشی چھین لوں گی، پر آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں سویرا۔ سویرا کے انداز نے رضوانہ کو جوش دلایا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تائشہ کو واپس حویلی لے آؤں گی۔ کل اس بچے کے ساتھ ساتھ تم بھی مرو گی۔ حوریہ یہ بات سویرا نے دل میں سوچی تھی، یہ بات اس نے اب تک رضوانہ سے شیئر نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں کسی دوسرے تیسرے کی مخالفت چاہتی تھی۔ اب تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو میری جان؟ اب تو تمہارے بابا سائیں نے تمہیں فون کر دیا، تم سے معافی مانگی، اب بس کر دو میری پٹاخہ سائیں، ختم کرو یہ ناراضگی۔ کردم دھڑکن کو سمجھانے والے انداز میں بولا، جبکہ دھڑکن اب بھی اداس تھی۔ دھڑکن تمہارے ٹیسٹ ہونے والے ہیں میری جان، تم اپنے پیپرز کی تیاری کرو، انشاءاللہ چاچو سائیں جلد واپس آ جائیں گے۔ کردم سائیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، وہ کیٹی کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی۔ حوری دیدہ کے گھر میں خوشی آنے والی ہے، سویرا دیدہ کے گھر میں خوشی آنے والی ہے، اور تو اور تائشہ دیدہ کے گھر میں بھی خوشی آنے والی ہے، اور ہم کیا بلی پالتے رہیں گے؟ اس نے کیٹی کو اٹھا کر کردم کی گود میں رکھا، جس نے فوراً ہی اسے زمین پر اتار دیا۔ اسے شروع سے بلیوں سے عجیب سی چڑ تھی، اور خاص کر جانوروں کو گود میں بٹھانا اسے ہرگز پسند نہ تھا۔ دھڑکن یہ بات جانتے ہوئے بھی ضد کرتے ہوئے اس کی گود میں اکثر کیٹی کو رکھ دیتی۔ اس کی بات نے جہاں کردم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، وہیں وہ فی الحال بچے کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ ہم اس سلسلے میں پلاننگ کریں گے، فی الحال تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور مجھے گاؤں پر دھیان دینے دو۔ وہ محبت سے اس کا رخسار چوم کر بولا۔ مطلب کہ ہم کیٹی کو ہی پالیں گے؟ اس نے زمین پر بیٹھی کیٹی کو دوبارہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیٹی، آج سے میں آپ کی ماما ہوں اور یہ آپ کے بابا۔ کردم جب اس کے قریب سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹنے لگا تو اس کی بات پر اسے اچھوت لگا۔ دھڑکن، میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں ایک بلی کا باپ کہلاؤں۔ اس کی ماں، بہن، چاچی، تائی، دادی، نانی، سب کچھ تم ہی ہو، تم ہی بنو، خدا کے لیے میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ جوڑنا۔ حد ہے، بلی کا باپ بنا کے رکھ دیا۔ لگتا ہے مجھے بھی اس بیبی والی بات پر جلدی ہی غور کرنا ہوگا۔ کردم سوچتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ دھڑکن منہ بناتے ہوئے کیٹی کو اس کی باسکٹ میں رکھ کر اس کے پاس آئی۔ ہر روز کی طرح بنا اس کی ڈانٹ کی پرواہ کیے آدھی اس کے اوپر چڑھ کر سو گئی۔ نیند میں کردم نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا۔ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، مطلب آدھی رات کو اپنی معصوم پریگننٹ بیوی کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے کیا؟ جنید کو رات کے 11 بجے اندر داخل ہوتے دیکھ کر تائشہ تپ کر بولی۔ اس کے انداز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ مجال ہے جو کسی کو اپنی بیوی کی پرواہ ہو، یہاں پر تو لوگ مسکرائے جا رہے ہیں۔ تائشہ نے پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ جنید چینج کرنے جا چکا تھا۔ واپس آیا تب بھی تائشہ کا منہ پھولا ہوا تھا۔ سو جا میرے معصوم بچے، نہ میرے شوہر کو میری پرواہ ہے، نہ ہی تیرے باپ کو تیری پرواہ ہے۔ سو جا میری معصوم اولاد، یہاں کوئی نہیں ہے جو ہم دونوں کو پیار کرتا ہو۔ وہ کھانا نکالتے ہوئے اوور ایکٹنگ کی انتہا کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر جنید مسکراتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اے خدا، کیا اس دن کے لیے اتنا خوبصورت بنایا تھا مجھے کہ میرا شوہر سارا دن باہر گھومتا رہے، نہ میری پرواہ نہ اپنے ہونے والے بچے کی؟ کیوں بنایا مجھے اتنا خوبصورت جب میرے شوہر کو میری قدر ہی نہیں ہے، جب میرے شوہر کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی پسند کے کلر کا لباس پہنے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں؟ تائشہ نے اسے اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ کرنا چاہا، جبکہ جنید مسکراتے ہوئے ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے پہلی بار کھانا ملا ہو۔ جنید، میں سونے جا رہی ہوں، وہ برتن دھو کے رکھ دینا۔ وہ تھک کر اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ سارا دن اس سج سجاوٹ کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں بیکار میں اس کا انتظار کرتی رہی؟ اسی لیے منہ بنا کر کمرے میں آ گئی، جب پیچھے تقریباً 7-8 منٹ کے بعد ہی جنید کمرے میں آ چکا تھا۔ ہاتھ گیلے تھے، مطلب برتن دھو کر آیا تھا۔ یہ بھی اس خوشخبری کے بعد ہی ہوا تھا جب تائشہ نے اسے بتایا کہ اسے برتن دھونے سے سخت نفرت ہے۔ اس پر جنید نے اس پر ترس کھاتے ہوئے کہا کہ رات کے برتن وہ دھو دیا کرے گا۔ پہلے تائشہ کو بہت برا لگا، لیکن پھر جنید نے کہا کہ یہ آفر صرف بچہ آنے تک کی ہے، اس کے بعد اپنے سارے کام خود ہی کرے گی، جس پر تائشہ کو یہ صدمہ ہوا کہ اسے پرواہ ہی صرف اپنے بچے کی ہے، اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ اسے اس طرح سے سوتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر لیٹا۔ ویسے گلابی رنگ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، وہ اس کے کان میں گنگنایا۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، تائشہ نے اعلانیہ کہا۔ ایسی کی تیسی تمہاری نیند کی، پہلے تعریف تو وصول کر لو، آخر اتنی محنت کر کے تیار ہوئی ہو، وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ تائشہ اپنی شرمیلی ہنسی دبائے اسے مزید نخرے دکھانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ مزید نخرے اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر محبت سے اپنی باہوں میں لے کر اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ تائشہ اس کی محبت میں سمٹتی دن بدن اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم حوریہ؟
میں نے ایک بار سمجھایا تھا نا کہ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تو یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے دیکھ کر مقدم بولا۔ چادر ہی تو ٹھیک کر رہی ہوں مقدم سائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب کیا یہ بھی نہ کروں، بس بیٹھ جاؤں سارا دن؟ تو میرا اسی طرح سے گزر جاتا ہے، کم از کم کسی چیز کو ہاتھ لگانے دے، میں بہت بور ہو رہی ہوں، مجھ سے اس طرح سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرا دیا۔ تو میں لایا تو ہوں نا تمہاری بوریت کا حل۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کچھ کتابیں اس کے حوالے کیں۔ یہ بیبی کیئر کی بکس ہیں کہ لڑکیاں کس طرح سے 9 مہینے اپنا خیال رکھتی ہیں اور پھر ایک ہیلدی بیبی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پڑھ کے رکھنا، خیال رکھو اپنا، ان بکس میں جو لکھا ہے کام وہ سارے کرو جو تمہارے لیے اچھے ہیں، لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ اس بک میں جو لکھا ہے وہ کھاؤ پیو، اور بیبی کے بابا کے لیے کیا لکھا ہے وہ سب کچھ مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی اپنے بیبی کی پوری طرح کیئر کر سکوں۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، بیٹھو اور یہاں سے پڑھو۔ ان کتابوں پر غور کرو اور مجھے ایک ہی کیوٹ سا پیارا سا بیبی دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ حوریہ جو پہلے ہی بور ہوئی بیٹھی تھی ان کتابوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہ ہونے سے یہ ہونا ہی بہتر تھا۔ آج کرن کالج نہیں آئی تھی، آج وہ اکیلی ہی آئی تھی، اسی لیے کردم اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اب جنید اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ کردم زمینوں پر بزی تھا۔ اس بار کی فصل کافی اچھی ہو رہی تھی اور کردم آج کل ادھر ہی زیادہ رہتا تھا، اس لیے رات کو بھی بہت دیر سے گھر واپس آتا اور صبح ہی چلا جاتا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ واپس گھر کس کے ساتھ جائے گی کہ جنید کو کھڑا دیکھا۔ ارے جنید لالا، آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ جی دھڑکن بی بی، کردم سائیں کا کام میں بزی تھے، اسی لیے مجھے کہہ دیا لائیں آپ کا بیگ میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے اس کے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ارے آپ کیوں اٹھائیں گے، میں خود اٹھاؤں گی۔ کتاب میری، ڈگری میری، فیوچر میرا اور بیگ آپ کو؟ دیکھیں یہ تو بہت ناانصافی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی پٹر چلتی زبان جنید کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں آپ کو کچھ دکھاؤں؟ اس کے ساتھ چلتے چلتے دھڑکن نے اچانک سے کہا۔ جی ضرور دکھائیں۔ جنید مسکرایا۔ اس کی اجازت ملتے ہی دھڑکن اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا گراف پیپر کھولنے لگی، جسے دیکھ کر جنید کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ کیسا ہے یہ؟ ایکسائٹڈ ہو کر وہ پوچھنے لگی۔ بالکل اصلی جیسا لگ رہا ہے کہ کردم سائیں کی اصلی تصویر ہے، یقین نہیں ہوتا کہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ یہی تو میرا ٹیلنٹ ہے، دھڑکن اتراتے ہوئے بولی۔ میں آج کردم سائیں کو سرپرائز دوں گی، آپ پلیز میرا ایک کام کر دیں گے؟ آج کل کردم سائیں بہت لیٹ گھر آتے ہیں، اسی لیے آپ شام تو مجھے لینے آئیں گے، ہم ڈیرے پر چلیں گے۔ کردم سائیں نے اکیلے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے، پھر میں انہیں وہیں جا کر یہ گفٹ دے دوں گی۔ جب کردم سائیں کی برتھ ڈے تھی انہیں گولی لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں انہیں وش نہیں کر سکی اور نہ ہی گفٹ دے پائی، لیکن اب میں انہیں یہ گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ آپ لینے آئیں گے نا مجھے؟ وہ چلتے چلتے گھر پہنچ آئے تھے۔ جی بی بی جی، میں شام کو 5 بجے آپ کو لینے آ جاؤں گا، پھر میں آپ کو ڈیرے پر کردم سائیں کے پاس لے چلوں گا، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے انداز سے وہ سمجھ چکا تھا کہ دھڑکن کو بہت جلدی ہے کردم کو اپنا شاہکار دکھانے کی، اور ویسے بھی وہ بہت خوبصورت پینٹنگ کرتی تھی، اس کی تعریف سننا تو اس کا حق بنتا تھا۔ اسی لیے جنید نے آنے کا وعدہ کیا، جس پر وہ خوشی سے اندر چلی گئی۔ دھڑکن کھانا بنوا کر فارغ ہوئی تو جنید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق پورے 5 بجے وہاں حاضر تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا گراف چارٹ اٹھایا اور باہر آ گئی۔ ویسے جنید لالا، اب آپ کردم سائیں آپ کو ڈانٹتے تو نہیں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ تو مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹتے بی بی جی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے انہیں منع کیا تھا، میں نے انہیں بہت سارا ڈانٹا تھا اور کہا بھی تھا کہ اب وہ آپ کو کبھی بھی نہ ڈانٹیں۔ آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ مجھے بلا جھجک بتائیں، میں ہوں ان کا علاج کر لوں گی۔ دھڑکن کی باتوں نے اسے پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، آپ کی ڈانٹ کا کافی اثر ہوا ہے، اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، شاید آپ سے بہت ڈر گئے ہیں، جنید نے مسکرا کر شرارتی انداز میں بولا۔ پھر ٹھیک ہے، میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ آپ پر کچھ زیادہ ہی رعب جماتے ہیں، اسی لیے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ جنید سے اپنا کہا روکنا مشکل ہو گیا۔ ڈیرے پر پہنچ کر جنید نے دھڑکن کو ندی کی طرف بھیجا جہاں کردم اکثر جاتا تھا، اور خود وہیں سے پیچھے کی طرف لوٹ آیا۔ دھڑکن اپنے ہاتھ میں گراف پیپر پکڑے خوشی سے جا رہی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ساری خوشی کہیں کھو گئی۔ کردم کے ساتھ ایک لڑکی بالکل اس کے قریب بیٹھی تھی
اس لڑکی کو پہچاننے میں دھڑکن نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ یہ لڑکی اسی کی کلاس کی تھی، ہاجرہ، لیکن یہاں کیا کر رہی تھی، وہ بھی اس کے شوہر کے اتنے قریب؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کردم کے سینے سے لگ گئی اور دھڑکن کو لگا جیسے اس کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ دھڑکن وہیں سے خاموشی سے پلٹ آئی۔ جنید نے اسے اتنی جلدی واپس آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ ہاتھوں میں پکڑا گراف پیپر اس نے وہیں پر پھینک دیا۔ جنید نے وہ پیپر اٹھایا اور اس کے پیچھے آیا۔ وہ اسے اکیلے نہیں جانے دے سکتا تھا، اور وہ اتنی جلدی واپس کیوں جا رہی تھی کہ جنید کو ندی کی طرف واپس جانے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ پہلے اسے گھر واپس چھوڑنے والا تھا۔ حیدر نور کو جس طرح سے کہتا وہ اسی طرح سے کرتی، 1% بھی وہ گڑبڑ نہیں کر رہی تھی۔ سارا دن وہ بالکل سیریس شکل بنا کر سب نوکروں کو ڈانٹتی رہتی، دادا اور دادی کو سلام کر کے ان کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی، لیکن جب وہ باتیں کرتی تب اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اور پھر جب رات کو حیدر کمرے میں آتا وہ اسے ایک ایک بات بتا کر اتنا ہنستی کہ حیدر کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ حیدر کی ہر بات پر عمل کرتی، جس طرح سے اس کے ماں باپ نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ حیدر ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ اس کی ہر بات ماننا اور جو وہ کہے وہی کرنا، وہ اپنے گھر سے کاٹھ باندھ کر آئی تھی۔ حیدر جو کہتا وہی کرتی، اور پھر اس کے کہنے کے مطابق رات کو وہ اس کے ساتھ کافی دیر کھیلتا۔ خیر وہ کیا کھیلتی تو وہ تھی، کبھی اپنی گڑیا کے کپڑے بناتی تو کبھی اس کی شادی کروا دیتی۔ وہ تو بس اس معصوم کے ساتھ ہونے والے ظلم کو سوچ کر بے بس ہو جاتا، کاش وہ اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے مارتا۔ سنو نور، کل میں اور تم میرے نانا سائیں کے گھر جائیں گے، وہاں پر تم نے کوئی بے وقوفی والی حرکت نہیں کرنی، یہ بالکل ایک گیم جیسا ہوگا، یہ بالکل ایک کھیل ہے۔ اگر تم نے وہاں کوئی بھی فالتو بات کی یا کوئی بھی الٹا سیدھا کام کیا تو ہم ہار جائیں گے، اور میں جانتا ہوں میری نور مجھے ہارنے نہیں دے گی۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اپنی ماں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ نور جلد ہی بہت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر نور نے ہاں میں سر ہلایا، مطلب کہ وہ اس کھیل کے لیے تیار ہے۔ جنید نے دھڑکن کو گھر چھوڑنے کے بعد کردم کو فون پر بتایا تھا کہ دھڑکن ڈیرے پر آئی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ واپس چلی گئی۔ اس نے واپسی پر جنید سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی جس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن شاید کردم اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو دھڑکن اپنے کمرے میں تھی۔ فی الحال اسے بہت بھوک لگی تھی، اسی لیے دھڑکن سے بات کرنے سے پہلے وہ کچن میں آیا۔ کھانا تیار تھا جسے ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آ گیا۔ دھڑکن، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ ابھی تو شام کے 6 بجے ہیں، اٹھو شاباش کھانا کھا لو، پھر بات کرتے ہیں۔ کردم اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں کھانا کھا چکی ہوں، آپ کھا لیں، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ کردم نے ایک نظر اس کی پیٹھ دیکھی، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنی انسیکیورٹی، وہ بڑبڑایا۔ اسے یقین تھا دھڑکن نے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ اٹھ جاؤ کھا لو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی تو دھڑکن نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا نا میں کھا چکی ہوں، آپ کھا لیں، سونے دے، مجھے تنگ نہ کریں۔ اس بار وہ چادر اپنے منہ تک لے گئی۔ دھڑکن، یہ کیا بچپنا ہے، اٹھو میں پوری بات بتاتا ہوں، وہ چادر کھینچ کر بولا۔ کون سی پوری بات؟ میں خود دیکھ کر آئی ہوں اپنی آنکھوں سے، وہ لڑکی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو مجھے مت بتائیں، کیونکہ میں کسی بات پر یقین نہیں کروں گی، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے۔ سرپنچ بننے کی آڑ میں گاؤں کی لڑکیوں کا استعمال؟ چٹاخ! اس سے پہلے کہ دھڑکن بات پوری کرتی، کردم کا ہاتھ اس کی زبان بند کر گیا۔ میں نے کہا نا پہلے میری پوری بات سن لو پھر اپنی بکواس کرنا، لیکن نہیں۔ خبردار جو آئندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے مجھے؟ اتنا گھٹیا سوچ کر؟ دھڑکن، میرے بارے میں اتنا یقین نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا لگتا ہوں میں تمہیں؟ کردم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سخت بھاری ہاتھ سے دھڑکن کے ہونٹ پھٹ چکے تھے جس سے اب خون نکلنے لگا تھا۔ اگر آپ سچے ہوتے تو لفظوں سے بتاتے، نہ کہ اپنی آواز کی اونچائی میں میری آواز کو دبانے کی کوشش کرتے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اپنا تکیہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر غصے سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا لیکن دھڑکن کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کے لفظوں نے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس بات کو فی الحال وہ نہیں سمجھے گی۔ لیکن دھڑکن کی بے اعتباری نے کردم کو بہت مایوس کیا تھا۔ فی الحال دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، صبح حویلی واپس چلی جاؤں گی، مجھے آپ جیسے دوغلے انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ دھڑکن اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی باہر جانے لگی۔ رشتے اعتبار سے بنتے ہیں دھڑکن، اور تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہو یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تم حویلی واپس جاؤ یا لندن، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی کردم نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، جبکہ دوسرے کمرے میں آنے کے بعد دھڑکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حویلی میں سب اس سے جوش و خروش سے ملے تھے اور سب کے ساتھ نور ملی بات کر رہی تھی۔
حوریہ نے یہی اندازہ لگایا تھا شاید نور کم گو ہے، لیکن اس سے مل کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی ماں بھی کب سے نور کو دیکھے جا رہی تھی کہ یہ پاگل لڑکی اس طرح سے نارمل بات کیسے کر رہی تھی، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اب تک بہو کے روپ میں اسے قبول نہیں کر پائی تھی یا شاید کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ حیدر نے ایک سیکنڈ کو اس سے خود سے الگ نہ کیا۔ دادا سائیں حیدر کو دیکھ کر بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔ اس نے جو کام کیا تھا وہ گاؤں میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کا سہارا بننا جس کے پاس اس کی اپنی عزت بھی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی، اور پھر اسی لڑکی کو عزت کے ساتھ نہ صرف اپنی حویلی میں رکھنا بلکہ پورے گاؤں میں ایک مقام دینا، حیدر شاہ جیسا شخص ہی کر سکتا تھا۔ ان کے واپس جانے کا وقت ہوا تو نوری نوٹ کیا کہ سویرا حوریہ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، لیکن نوری کو اس کی نیت صاف نہیں لگ رہی تھی۔ بار بار حوریہ کو دیکھنا، اس کے آگے پیچھے گھومنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تینوں سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ جب سویرا حوریہ کے سائیڈ پہ ہو گئی، سویرا نے حوریہ کو کندھوں پر زور ڈال کر اسے نیچے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ شاید وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ خود گر رہی تھی، لیکن کہ حوریہ بیچ میں آ کر سیڑھیوں سے گر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حوریہ کو دھکا دیتی، نوری نے حوریہ کو کھینچ کر اپنی طرف کر لیا اور نوری کے پیر سے پھسل کر سویرا خود سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ اور اس کے گرتے ہی حویلی میں دردناک چیخیں گونج اٹھیں۔ سویرا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اسے فوراً شہر لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں رضوانہ پھپھو سائیں اور نازیہ اماں سائیں حیران ہوئیں، وہی مقدم کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ دیکھیے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور اوپر سے وہ بہت کمزور بھی تھیں۔ ان 4 مہینوں میں انہوں نے بہت بار اس بچے کو گرانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پریگننسی ویسے بھی بہت کریٹیکل تھی۔ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان کو ایک جھٹکا لگنے سے بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ یہاں تو وہ سیڑھیوں سے گری ہیں، اسی لیے آئی ایم سوری ہم آپ کا بچہ نہیں بچا پائے، جبکہ پیشنٹ کی حالت بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر مقدم کے پاس کھڑی اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کی بات نے رضوانہ اور نازیہ کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ جھوٹی پریگننسی اتنی آگے تک کیسی چلی گئی؟ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ سویرا تو جھوٹ بول رہی تھی، تو یہ بچہ کس کا تھا؟ اور 4 ماہ پہلے تو وہ انگلینڈ میں تھی، تو وہ کیا سچ میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی؟ کیا وہ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو بے مول کر چکی تھی؟ دادا سائیں خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے۔ مقدم نے انہیں سویرا کے جھوٹے ریپ کے ڈرامے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس کی پریگننسی کا جان کر وہ خود ہی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے۔ احمد سائیں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیے گا مقدم سائیں، وہ پہلے ہی اپنی بیماری سے لڑ رہا ہے، اپنی اولاد کی بے غیرتی سے نہیں لڑ پائے گا۔ دادا سائیں بس اتنا ہی کہہ پائے۔ کل تک جو ان کے دل میں سویرا کے لیے تھوڑی سی نرمی جاگی تھی، آج وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ سویرا نے ان کے خاندان کی عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ اگر احمد کی حالت ٹھیک ہوتی تو اس کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھتے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹیوں کی؟ کیا اس تربیت کے لیے تم انہیں خون خرابے سے دور لے جا کر اپنی بیٹیوں کو پالا؟ کیا یہ سبق دیا ہے کہ اپنے خاندان کی عزت پر کس طرح سے پانی پھیرا جاتا ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میں اس کو دھکا نہ مارتی تو وہ حور کو مارتی، پھر حور کو چوٹ آتی، لیکن حور میری سہیلی بن گئی ہے، اسی لیے اس کو درد ہوتا تو مجھے بھی درد ہوتا، اور میں نے اس سویرا کو دھکا مار دیا۔ اب وہ مجھ سے بدلہ لینے آئے گی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی حیدر کا سر کھائے جا رہی تھی۔ حیدر پہلے ہی سویرا کے بارے میں سوچ کر پریشان تھا، اور یہ نور خود اپنی زبان سے اقرار جرم کر رہی تھی۔ دیکھو نور، تم نے کچھ نہیں کیا، جو بھی ہوا غلطی سے ہوا۔ اگر تم سے کسی نے پوچھا تو تم یہی کہو گی کہ تم نے دھکا جان بوجھ کر نہیں مارا۔ وہ اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے بچپنے میں سویرا کا کتنا بڑا نقصان کر چکی ہے، جبکہ نور سینہ ٹھوک کر کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اب مقابل کی طرف سے ہونے والے حملے کے لیے بھی تیار تھی۔ جھوٹ بولنا گندی بات ہوتی ہے، اور میں سچ بولوں گی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے اپنی دوست کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ حور کو دھکا مار دیتی تو حور کو چوٹ لگتی، اچھا ہوا اسی کو چوٹ لگ گئی۔ نور منہ بنا کر بولی۔ حیدر اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے حوریہ سے بات کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ نور کو سمجھا پائے۔ اگر نور نے سب کے سامنے کہا کہ اس نے جان بوجھ کر سویرا کو دھکا مارا ہے، تو یہ نہ ہو کہ نانا سائیں اسے پاگل خانے بھجوا دیں۔ حیدر پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے، لائیں میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے حیدر کے سر پر ہاتھ رکھے۔ اس کی نرم و نازک انگلیوں کو حیدر چاہ کر بھی پیچھے نہ کر سکا، اور خاموشی سے اس کے قریب لیٹ کر اس کی انگلیوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔
کردم کی آنکھ صبح چڑیوں کے چہکنے سے کھلی، وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آیا۔ اس کا ارادہ سیدھا دھڑکن کے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ وہ دھڑکن کے کمرے میں آیا تو دروازہ بند تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر دھڑکن گہری نیند سو رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں سوجی ہوئی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی، جبکہ چہرے پر کردم کے پورے ہاتھ کا نشان تھا۔ کردم آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان پر اپنے لب رکھے۔ اسے اپنے قریب پا کر دھڑکن کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ I'm sorry میری جان، جو بھی تھا مجھے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن تم نے بھی تو غلط بات کی۔ میں جانتا ہوں ساری رات تم اسی دکھ میں روتی رہی ہوگی کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، اپنی غلطی پر 1% بھی غور نہیں کیا ہوگا۔ دیکھو دھڑکن، تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ لڑکی ڈیرے پر میرے ساتھ اتنے قریب کیا کر رہی تھی۔ میں نے جو دیکھا اس کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دھڑکن اس کے ہاتھ خود سے جھٹکتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بالکل صحیح، آنکھوں دیکھی ہر بات پر یقین کرنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ جو بات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہی سچ بھی ہو۔ اب تم غور سے میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ کردم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مجھے حویلی جانا ہے کردم سائیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اس طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو کر تو جانے نہیں دوں گا۔ میں اس غلط فہمی کی بنا پر اپنی اور تمہاری زندگی کے یہ خوبصورت دن برباد نہیں کروں گا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ میری بات سنو، وہ رعبدار لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اور نہ ہی آپ کی کسی بات پر یقین کرنا ہے، مجھے حویلی جانا ہے۔ اپنے گال پر پھسلتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتی وہ منہ پھیر گئی۔ دھڑکن، اب تم بیکار میں بات کو مزید بڑھا رہی ہو، جبکہ یہ بات اتنی بڑی ہے ہی نہیں، تم ذرا سی بات کو خود پر سوار کر رہی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے، آپ کے لیے ہوگی ذرا سی بات، شاید آپ کے قریب اس طرح پہلے بھی لڑکیاں آتی رہی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری باتیں بری نہیں لگتی، لیکن معاف کیجیے گا، میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ جیسی میں ہوں مجھے ویسا ہی شوہر چاہیے، اگر میں صرف آپ کی بن کے رہوں گی تو آپ کو بھی صرف میرا بن کر رہنا ہوگا، لیکن اب آپ صرف میرے نہیں ہیں، یا شاید آپ کبھی میرے تھے ہی نہیں، اور اس بات کا احساس کل اس لڑکی کو آپ کے قریب دیکھ کر مجھے ہو گیا تھا۔ دھڑکن اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی واش روم میں گھس گئی، جبکہ کردم اس کی باتوں اور حرکتوں کو بے وقوفی قرار دے رہا تھا۔ کیسی لگی ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کو لاسٹ ایپیسوڈ ضرور کریں گے اگر ٹائم کی کمی نہ ہوئی تو۔